کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ دوسری بات، جیسے عبدالوہاب نجدی نے یہ لفظ کہے کہ زانیہ کے گھر سے گانے کی آواز آئے مجھے تکلیف نہیں ہوتی جتنی فوق المنارہ پر نبی پر درود پڑھنے والے کی آواز سے مجھے ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں سنی مسجد میں صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے آج بھی اس کے نسلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صبح کی نماز میں آپ دیکھ لیں، یہ پرکھنا اور پہچاننا ہے یہ سنی ہے یا نجدی ہے۔ صبح کی نماز میں سنی مساجد میں دیکھیں، جب نماز کے بعد سنی امام اور مقتدی آقا دو جہاں کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، نجدیوں کے چہرے پر بل ہوتے ہیں، ان کے بوتھے بد ہوتے ہیں۔ یہ دلیل ہے یہ خارجی ہے اور درود پڑھنے والا محمد کا امتی ہے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے اور میرے نبی تقسیم فرما رہے ہیں مال کو، تقسیم، اور حدیث کے الفاظ ہیں یمین ہی و یسار ہی، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو حضور دے رہے ہیں۔ ایک بدبخت ہے آگے کہتے ہیں اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی انصاف کرو۔ اللہ کے نبی آئے، کس نبی کو کہہ رہا ہے؟ جس نبی کا بچپن ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دائیں طرف کا دودھ پلایا، میرے محمد نے پیا، جب بائیں طرف کا پلایا تو انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اماں میں نبی عدل کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو میرا حق تھا میں نے پی لیا ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے۔ اسے کہتے اے دل، میری ماں عائشہ الصدیقہ سے پوچھئے، سید حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی میدان بدر سے واپس آئے، حضور گرفتے بدر رہے ہیں، چین نہیں آ رہا۔ میں نے عرض کیا کہا آپ تو تھکے ہوئے ہو، آپ کو نیند آ جانی چاہیے، آرام کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے فرمایا مومنوں کی ماں سید عائشہ، میرا چاچا حضرت عباس مسجد میں رو رہا ہے اور چاچے عباس کی وجہ سے میں محمد کو بستر پہ آرام نہیں آ رہا۔ سید عائشہ الصدیقہ دروازے پر آئی، آپ نے فرمایا نبی کے صحابہ، حضرت عباس کے ہاتھ میں جو رسیاں باندھی ہیں، مسجد کے ستون کے ساتھ قیدی کیا ہے، وہ رسیاں ہاتھ میں چبھ گئی ہیں، وہ رسیاں ڈھیلے کرو، عباس کی آواز بند ہو جائے۔ عباس کے رونے کی وجہ سے محمد کو بستر پہ آرام نہیں آ رہا۔ صحابہ نے رسیاں ڈھیلے کی، حضرت عباس کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ اب میرے چاچے عباس کی آواز نہیں آ رہی۔ عرض کیا آقا تیرے چاچے عباس کے صحابہ نے رسیاں ڈھیلے کر دی ہیں۔ میرے نبی نے یہ بات سنی، رحمت کی چادر کھینچتے ہوئے بستر کو چھوڑا، دروازے رسالت پر آئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں محمد عدل کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو سلوک میرے چاچے کے ساتھ کیا ہے سارے کافر قیدیوں کو رسیاں ڈھیلے فرما دو۔ اس نبی کو کہتے اے دل یا محمد انصاف کرو۔ نبی پاک نے فرمایا بدبخت، مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا نہ خدا کی زمین پر آئے تھے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ تو مال غنیمت پر جو حضور گئے نا، جہاں قیدیوں کے لیے مال تھا، فدیے کا مال، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، سرکار نے مال غنیمت کا فدیے والے مال کا ملاحظہ فرمایا تو حضور رو پڑے کہ نبی سے کی داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ ہار رلا رہا ہے، یہ ہار تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ جب شادی ہوئی سیدہ زینب کی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گلے سے ہار اتار کر اپنی بیٹی سیدہ زینب کے گلے میں ڈالا تھا، اور آج زینب کا خامند ابو عاص گرفتار ہو گئے۔ میری لخت جگر نور نظر نے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے اپنے گلے سے ہار اتار کر فدیے کے مال میں بھیجا ہے۔ اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم ہار بھی واپس کرتے ہیں، آپ کے داماد کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سنو، میں محمد عدل کا پیغام لے کر آیا ہوں،
جو سلوک اور کافر قیدیوں کے ساتھ ہوگا میرے داماد اور چاچے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ بدبخت اس کو کہتے ہیں اے دل یا محمد۔ جناب سیدنا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے نکالی۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ کہاں گیا ہے یہ رفع یدین کی حدیث نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ دیش کے رسول جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی؟ جناب عمر نے تلوار نکالی، نبی پاک نے فرمایا مالیہ یا عمر، عمر کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا کہ ارادہ پوچھتے ہو؟ آپ کا دشمن ہے، آپ کے اور میرے سامنے آپ کو کہتا ہے انصاف کرو، میں آپ کے بیعدہ پر دشمن کو اس تلوار کے ساتھ گردن مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دا عمر، عمر چھوڑ، اس کی نسل نکلے گی جو میں محمد کے دین کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا اگر نسل اس سے نکلنی ہے تو اس جڑ کو ختم نہ کر دو۔ سرکار نے فرمایا میرے دیوانوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے دیوانوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ عرض کیا کہ جب مارنے نہیں دیتے مجھے اجازت دو میں اس کے نشانیاں تو لکھ لوں، نشانیاں، تاکہ آپ کی امت تک پہنچ جائیں جس بدبخت کے اندر یہ نشانیاں ہیں وہ نبی کا دشمن ہے۔ سرکار نے فرمایا لکھ۔